درس نظامی ٹیوٹوریلز، میں ہوں سعد رفیق اور آپ کو البلاغہ سیریز پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ فی ابواب علم المعانی، آن چیپٹرز آف علم المعانی۔ علم المعانی کل 8 ابواب میں تقسیم ہوتا ہے، 8 چیپٹرز، جو کہ یہ ہیں: اسناد، مسند الیہ، مسند، متعلقات فعل وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے پہلے 4 ابواب جملے کے مختلف حصوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی ایک جملے کے کئی حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، اس کے بعد والا حصہ، اس اعتبار سے یہ پہلے 4 ابواب ہیں۔ نمبر 1 اسناد، پریڈیکیشن، یعنی جملہ بنانا، بولنا، کسی دو چیزوں کے درمیان نسبت جوڑنا، اور یہاں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ جملہ کیوں بنایا، کیسے بنایا، بولے تو کیوں بولے، کیسے بولے۔ نمبر 2 مسند الیہ، سبجیکٹ، یعنی مبتدا بننا، جس کے بارے میں کسی بات کی خبر دی جائے۔ فاعل بننا، یعنی کسی کام کا کرنے والا بننا، جیسے زید کھڑا ہے، اس مثال میں زید مبتدا ہے، اور عربی جملے زید قائم کے اندر زید مبتدا ہے، مسند الیہ ہے۔ نمبر 3 مسند، پریڈیکیٹ، یعنی خبر بننا، کسی بات یا چیز کی خبر بننا، جیسے زید کھڑا ہے کے اندر کھڑا ہے مسند ہے، اور زید قائم کے اندر قائم مسند ہے۔ نمبر 4 متعلقات فعل، آبجیکٹس، ایڈوربس، پریپوزیشنل فریزز، یعنی مفاعیل، کسی چیز کا مفعول بننا، جیسے اگر زید کھڑا ہے تو کہاں کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے، مار رہا ہے تو کس کو مار رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ان کے معانی تھے کہ یہ کنہیں کہتے ہیں، اور علم المعانی میں تو ان کے احوال سے بحث کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ ان کی ابحاث کا خلاصہ اور نچوڑ آسان الفاظوں میں یہ ہے کہ گرامر کی 6 درست صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کریں، یعنی علم المعانی کے اندر یہ معلوم چلتا ہے کہ گرامر جن 6 درست صورتوں کو بتاتا ہے ان میں سے کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ مثلا مسند الیہ، اسے پہلے لانا ہے یا بعد میں لانا ہے؟ مسند، اسے پہلے لانا ہے، بعد میں لانا ہے، کس طرح لانا ہے؟ متعلقات فعل، انہیں پہلے لانا ہے، مسند الیہ سے پہلے لانا ہے، مسند سے پہلے لانا ہے، ان کے بعد لانا ہے، یا کس طرح سے لانا ہے؟ یہ علم المعانی کی بحث ہے۔ اور آگے کہ اگلے 4 ابواب میں 4 الگ الگ قسم کی باتیں ہوں گی۔ نمبر 5 قصر، ریسٹرکشن، منحصر کرنا، محدود کرنا۔ ایک ہے زید نے مارا، اور ایک ہے زید نے ہی مارا، یعنی کسی اور نے نہیں مارا، اور اسی طرح ایک ہے زید نے مارا ہی، یعنی صرف اور صرف زید نے مارا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ یہ قصر کہلاتا ہے، اور اس کی قرآن مجید میں بے انتہا مثالیں ہیں۔ نمبر 6 انشاء، نان انفارمیٹیو سینٹنسز، جیسے امر، نہیں، استفہام۔ امر کسی کام کا حکم دینا، نہیں کسی بات سے منع کرنا، استفہام کسی چیز کا سوال کرنا۔ اور علم معانی میں ان کے مختلف معانی سے بحث کی جاتی ہے کہ امر اپنے حقیقی معنی یعنی کسی بات کا حکم دینا کے علاوہ اور کتنے معنوں میں استعمال ہے، نہیں اپنے حقیقی معنی یعنی کسی چیز سے منع کرنا کے علاوہ اور کتنے معنوں میں استعمال ہے، استفہام اپنے حقیقی معنی یعنی کسی چیز کا سوال کرنے کے علاوہ اور کتنے معنوں میں استعمال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7 فصل وصل، کنجنکشنز، ٹو ناٹ یوز اور ٹو یوز دیم۔ جس طرح 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے اردو زبان میں اور کا لفظ آتا ہے اور انگلش میں اینڈ کا لفظ آتا ہے، اسی طرح عربی میں و کا لفظ آتا ہے، واو زبر و۔ یہاں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ 2 جملوں کے درمیان واو لانا ہے یا نہیں۔ نہ لانے کو فصل اور لانے کو وصل کہتے ہیں۔ نمبر 8 ایجاز، اتناب، مساوات، بریوٹی، ورباسٹی، ایکوالٹی۔ بات کو لمبا کرنا ہے، مختصر کرنا ہے، یا درمیانہ لانا ہے، یہ ہے اس کا موضوع۔ مناسب کیا رہے گا، ڈیمانڈ کیا ہے، آڈینس کیا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔